الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم اقتديتم اهتديتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت اور ذوق کے ساتھ حدیث و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميل حصاله صلوا علیہ وآلہ. اللہ عزت کی حمد و ثنا. محبوب کائنات، فخر کائنات، باعث تخلیق کائنات، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس اطہر پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب خالق ارض و سما، خالق کون و بقا، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. اور جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پہ رہیں، جب بھی موت آئے ایمان اور سلامتی کے ساتھ آئے. آج کی گفتگو کا وہ عنوان ہے عظیم صحابی رسول، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے. تمام کے تمام صحابہ کرام عظیم سے عظیم تر ہیں. جو نبوت کا سورج ہے اس کے ستارے ہیں. ایک سورج ہے آسمان کا ہے، چاند آسمان کا ہے، چاند کے ارد گرد ستارے ہوتے ہیں، چاند کے آس پاس ستارے ہوتے ہیں. جو نبوت کا چاند ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صحابہ کرام اس کے ستارے ہیں. صحابہ کرام ستارے ہیں. تو صحابہ کرام کی عظمت کو سلام ہے کہ انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ اس کے رسول کے اوپر قربان کر دیا. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں یقین جانو پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. کن حالات میں انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اسلام کے صرف قائم نہ رہے، قائم رہنے کے ساتھ ساتھ آگے اسلام کو پھیلایا.
نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ سردی نہ گرمی، جب کہ اللہ کے محبوب بلاتے فوراً دربار مصطفیٰ میں آ جاتے، فوراً دربار مصطفیٰ میں آ جاتے۔ ان میں سے ایک عظیم صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ مؤذن رسول کے نام سے مشہور ہیں، مؤذن رسول کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ اللہ اکبر! جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا مکہ المکرمہ میں، وہاں 6 لوگ مسلمان ہوئے۔ کتنے؟ 6۔ اور 7واں نمبر مسلمان ہونے کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد ان کی ملاقاتیں ہوئی، آپ کے اخلاق سے، کردار سے بڑے متاثر تھے، مطمئن تھے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو دل ہی دل میں اسلام لیا۔ امیہ بن خلف کہ مکہ کا رئیس آدمی تھا، کافر تھا، اسلام کا دشمن تھا، اس کا غلام تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کا غلام تھا، نوکر تھا۔ اب تو انسانوں کے بیچنے فروخت ہونے پہ پابندی ہے، اس وقت جیسے آج ہم جانور بیچتے ہیں خریدتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بھی سلوک ہوتا تھا۔ انسان مرد و خواتین بکتے تھے بازاروں میں، منڈیاں لگتی تھی، فروخت ہوتے تھے۔ تو اسلام کا انسانیت پر جہاں باقی احسانات ہیں، یہ بھی احسان ہے کہ اسلام نے آ کے غلامیت کے دور کو ختم کر دیا، انسان کے بکنے بکانے کے معمول کو ختم کر دیا۔ تو اسلام کا یہ بھی پورے انسانیت پہ احسان ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں، پورے انسانیت پہ احسان ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اللہ اکبر! اور جب امیہ بن خلف کو علم ہوا نا کہ بلال مسلمان ہو گیا، اسے بڑا غصہ آیا کہ جس پیغمبر کی میں مخالفت کرتا ہوں، جس پیغمبر کے دین کی میں مخالفت کرتا ہوں، میرا غلام وہی دین اختیار کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اور آ کے پوچھا بلال بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، وحدہ لا شریک مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ ڈرے نہیں ہیں، جب تک نہیں پوچھا خاموش رہے، جب پوچھا گیا پھر ڈرے نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ تان کر اپنے مالک سے کہنے لگی یہ میرے دل کا معاملہ ہے، باقی ہے میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے کام کاج کروں گا، لیکن جہاں تک تعلق ہے عقیدے کا، اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، میں کوئی مذہب اختیار کروں، ہاں آپ کے کام میں حرج نہیں آئے گا، تو میرے فرائض منصبی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، باقی میری مرضی جو ہے وہ میں تیرا مرضی مذہب اختیار کروں، ہاں وہ میرا غلام کہ میری مرضی کے بغیر چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو روایات میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا یہ جان تو جا سکتی ہے، اب بلال حبشی کے دل سے اسلام نہیں جا سکتا۔ آپ کی زندگی ہماری بڑی ایک مشعل راہ ہے۔ فرمایا اے آقا یہ بلال حبشی جان تو دے سکتا ہے، اب اپنے خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا اس نے کیا کیا؟ بچوں کو بلایا، جوانوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں درے دے دیے، لکڑیاں دے دی، سوٹے دیے، سیدنا بلال حبشی کو جھنجھتا دیا، مارنا شروع کیا، یہاں تک جتنے مارنے والے تھے مار مار کر تھک گئے،
لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور جتنا وہ زیادہ مارتے تھے آپ اتنا بلند آواز میں احد احد کی آواز لگاتے تھے، مارنے والے تھک گئے، لیکن سیدنا بلال حبشی نے اپنی زبان سے احد احد کلمہ نکالنا بند نہ کیا۔ اللہ، اس روایت میں یہ بھی آتا تھا کہ عشاء کے وقت سیدنا بلال حبشی اللہ عنہ کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور کفار مکہ آتے سیدنا بلال حبشی اللہ عنہ کو باری باری مارتے تھے، جس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ اور شیبہ بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، سب اسلام کے دشمن تھے۔ امیہ بن خلف ان کو بلاتا کہ آؤ میرا ساتھ دو، سال مار مار کے تھک جاتے، لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اپنی بات پہ پکے رہتے۔ ہمیں یہ پیغام دے کہ امت مسلمہ اسلام قبول کرنے کے بعد قائم رہنا یہ بلال کی سنت ہے۔ پھر یہاں تک امیہ بن خلف کو صبر نہ آتا، بلکہ جب صبح ہوتی، سورج طلوع ہوتا اور مکہ المکرمہ کی وادیوں میں گھاٹیوں میں سورج کی کرنیں پڑتی، پتھر گرم ہو جاتے، رات جو مار مار کے زخمی کیا تھا زخمی حالت میں اٹھاتے گرم پتھر پہ لٹا دیتے تھے، نیچے تپتی ہوئی ریت، اوپر گرم پتھر ڈال دیتے، سینے کے اوپر ڈال، نیچے بھی گرمی اوپر بھی گرمی، اور ساتھ آپ زخمی بھی ہوتے۔ کیا ہوتے؟ زخمی ہوتے۔ اللہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا گزر ہوا تو میں نے کیا دیکھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پہ لٹایا ہوا ہے، اوپر گرم پتھر رکھا ہوا ہے اور شدت کی گرمی ہے، اگر گوشت کی بوٹی اس پتھر پر رکھ دی جائے وہ خود بخود وہ پک جائے، بھن جائے، اتنی شدت کی گرمی۔ اللہ اکبر۔ تو میں جب قریب ہوا تو میں نے پوچھا بلال کیا حال ہے؟ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں آپ اسلام لائے۔ تو ایک ہی آواز آ رہی تھی، احد احد احد۔ میں نے کہا بلال اتنی تکلیف کے باوجود بھی زبان سے احد احد کی آواز آتی ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ سے لو لگا لیا ہے اور میرا جینا اللہ کے لیے ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، اس قدر آپ کو تکلیف دی جاتی۔ تو ایک دن ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل جو ہے یہ عیسائی پادری تھا، عیسائی تھا مذہباً۔ حضرت ام المؤمنین اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو ان کی طرف سے وکیل یہ تھے، سیدنا اماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ چاچا زاد بھائی تھا، بزرگ تھے۔ ایک دن جب ان کا گزر ہوا ورقہ بن نوفل کا، جو عیسائی عالم تھے پادری تھے، جب اس نے بلال حبشی کی انداز دیکھا، آواز سنی تو قریب گئے، جا کے کہنے کہ امیہ بن خلف اگر یہ بلال مر گیا میں خود اس کی قبر کھودوں گا، اسے کفن دوں گا، اسے میں خود دفن کروں گا۔ مذہباً کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ کہنے لگے بلال تم زندہ رہے پھر بھی کامیاب ہو، مر گئے تم پھر بھی کامیاب ہو، کیونکہ جس نبی پر تم ایمان لائے ہو اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی۔ یہ ورقہ بن نوفل وہ ہے نا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لائے، ام المؤمنین حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام حالات بتائے۔ اماں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کے پاس لے کے گئی؟ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ باتیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی علامات ہیں، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں،
اور یہ بھی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ آپ کی یہ قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، پہلی وحی نازل ہوئی، جب اس نے حالات کا مشاہدہ کیا کہا ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کی یہ قوم آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ اللہ، یہ وہ شخص ہے۔ کہنے لگے امیہ بن خلف اگر بلال زندہ رہا پھر بھی یہ کامیاب ہے، مر گیا پھر بھی کامیاب ہے، اگر مر جائے گا اس کی قبر میں خود بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے بڑی اذیتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، تو ایک دن گرم ریت کے اوپر، تپتی ہوئی ریت کے اوپر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لٹایا ہوا ہے، اور آپ کا سینہ مبارک پہ گرم پتھر ہے، اتنا بڑا پتھر ہے کہ آپ حرکت نہیں کر پاتے، ہاتھوں پہ بازوں پہ پتھر ہیں، ٹانگوں پہ پتھر ہے، سینے پہ پتھر ہے، یہاں تک کہ جو ہے آپ جو ہے وہ پتھروں کے اندر نیچے آئے ہوئے ہیں۔ اسی دوران سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا آواز آ رہی تھی، قریب گئے، آواز کیا تھی؟ احد 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 کی آواز تھی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا امیہ بن خلف تمہیں رحم کیوں نہیں آتا؟ تمہیں رحم کیوں نہیں آتا؟ اس بیچارے کو تم نے مار مار کے زخمی کیا ہوا ہے، اور ساتھ گرم دھوپ میں لٹایا ہوا ہے، پھر پتھر کے ساتھ دبایا ہوا ہے۔ کہنے لگا اے ابوبکر صدیق اگر تمہیں زیادہ احساس خرید لو، آپ چاہتے بھی یہی تھے، تمہیں اگر اس سے زیادہ ہی پیار ہے، اس کا تمہیں زیادہ احساس ہے، تم خرید لو۔ آپ فرمایا بتاؤ کیا پیسے دو، بتاؤ۔ میں خرچ کرنے لگا کہ آپ کا فلاں غلام ہے، اس کے بدلے وہ غلام بھی دے دو، ساتھ 1000 دینار بھی دے دو، اس کے بدلے اپنا فلاں غلام بھی دے دو، ساتھ 1000 دینار بھی دے دو۔ آپ نے فرمایا مجھے سودا جو ہے قبول ہے، مجھے سودا قبول ہے۔ تو فرمایا میں ابھی جاتا ہوں، غلام بھی لاتا ہوں، دینار بھی لاتا ہوں۔ گھر گئے، دینار اٹھائے، غلام کو ساتھ لیا، امیہ بن خلف سے کہا بھی سودا ہمارا ہوا ہے، بلال کو لاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے پتھر کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود پیچھے ہٹایا، اپنے ہاتھوں سے ہٹایا، پاؤں سے پتھروں کو اٹھایا، ہاتھوں سے پتھروں کو اٹھایا، مجھے اوپر اٹھایا۔ آپ جو ہے تکلیفوں کی وجہ سے، مال کھانے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکے تھے، انتہائی کمزور تھے، جسم کے اوپر زخم تھے اور جسم سے خون نکل رہا تھا، کمزور تھے، اور فرمایا مجھ سے چلا نہ جا رہا، میرا بازو پکڑا، سہارے سے مجھے بٹھایا۔ امیہ بن خلف کہنے لگا اے صدیق تم تو بڑے سمجھدار تاجر ہو، تمہاری جو تجارت ہے اہل عرب میں مشہور ہے، لیکن آج تم اس سودے میں مار کھا گئے، تم نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، لیکن آج میرے ساتھ جو تم نے سودا کیا ہے تم مار کھا گئے ہو۔ آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو ابوبکر صدیق نے کیا سودا کیا ہے، کیا سودا کیا ہے۔ فرمایا اگر بلال رنگ کا کالا ہے لیکن اس کا دل ایمان سے منور ہے، یہ ایمان والا دیکھ سکتا ہے، بے ایمان نہیں دیکھ سکتا۔ 1000 دینار بھی دے دیے، ساتھ اپنا غلام بھی دے دیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سہارا دے کر دربار مصطفیٰ میں لاتے، سیدھا دربار مصطفیٰ میں لاتے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں نا سیدنا بلال حبشی آتے ہیں، حضور کھڑے ہو جاتے، حضور کھڑے ہو جاتے، اور اللہ کے محبوب سیدنا بلال حبشی کو بغل میں لیتے، بغل میں لیتے، بغل میں لیتے، اس انداز میں ملتے ہیں جیسے کوئی کئی سالوں سے بندہ بچھڑا ہوا نا، بیٹے سے، باپ سے، بہن سے، بھائی، سالوں بعد بندہ ملے، اس انداز میں ملتے ہیں، بغل میں لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اس وقت حضور ایک چٹائی پہ تشریف فرماتے، اپنے پاس بٹھاتے،
سیدنا بلال حبشی خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور مجھے اپنے پاس بٹھاتے اور ساتھ فرماتے ہیں کہ دودھ لے کے آؤ، کیونکہ میں زخمی تھا، کمزور تھا۔ ام المومنین، ہم سب کی ماں سیدنا ختمۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دودھ کا پیالہ لے کے آتی ہیں، دودھ کا پیالہ لے کے آتی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے خود سیدنا بلال حبشی کو دودھ پلاتے ہیں۔ کتنے عظیم انسان ہیں، آج محبوب خدا کے ہاتھوں سے دودھ پی رہے ہیں، اور فرمایا کہ میرے ہاتھ کمزور تھے، حضور خود اپنے ہاتھوں سے مجھے دودھ پلاتے، اور اس کے بعد فرمایا کھجوریں لے کے آؤ، کھجوریں لے گئی، کیونکہ زخموں کی وجہ سے میں اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھجوروں سے گد کے نکالتے، کھجوروں کو نرم کر کے میرے منہ میں ڈالتے، ساتھ مجھے دودھ پلاتے تھے۔ اے بلال تیری عظمت پہ قربان جائے، آج شہنشاہوں کا شہنشاہ، نبیوں کا امام، آج تجھے دودھ بھی پلا رہا ہے، کھجوریں بھی کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے اتنی عزت عطا کی، مجھے اتنی عزت عطا کی، کبھی میں زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کا عشق ہے، محبت ہے۔ جب آپ اللہ رسول کے عشق میں آپ نے حد کر دی، رسول خدا میں عزت دینے میں بھی حد کر دی۔ اللہ اکبر۔ جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو اس اذان کا حکم آیا، اذان کا حکم آیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بلال کو بلاؤ۔ سیدنا بلال حبشی کو بلایا گیا، فرمایا یہ اذان کے الفاظ سیکھ لو، آج سے تم ہمارے مؤذن ہو۔ اسلام کا سب سے پہلا مؤذن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب میں معراج کے رات گیا نا جنت میں نے جنت کی سیر کی، جنت کی سیر کی، مجھے جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی، میں نے پوچھا جبرائیل یہ آواز کیسی ہے؟ عرض کہ حضور یہ آپ کے غلام بلال حبشی کے چلنے کی آواز ہے۔ اعزاز دیکھے، پھر مقام دیکھے، چلتے زمین پہ ہے، جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، چلتے زمین پہ ہے، آواز ساتوں آسمان کے اوپر جنت میں پہنچ جاتی ہے، پھر محبوب خدا آواز کو سن بھی لیتے۔ اللہ اکبر، یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز ہے۔ جب واپس آیا نا تو پوچھا بلال تو کون سا عمل کرتے ہو؟ چلتے زمین پہ ہو، آواز جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ عرض کہ حضور میں باوضو رہتا ہوں، نمبر 1 باوضو رہتا ہوں، جب یہ بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں شکرانے کے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہارا باوضو رہنا اور 2 رکعت نفل ادا کرنا اللہ کو اتنے پسند ہے، چلتے زمین پہ ہو تمہارے چلنے کی آواز جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ معلوم ہوا باوضو رہنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور نوافل ادا کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہوئے اللہ رسولہ عالم بمرادہ، اللہ رسول بہتر جانتا ہے سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ میرا بلال ہوگا۔ کون ہوگا؟ وہ میرا بلال ہوگا۔ عرض کہ حضور آپ؟ فرمایا میں سواری پہ سوار ہوں گا، میں اونٹنی پہ سوار ہوں گا، اونٹنی کی جو نکیل ہے وہ اس بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہاں جنتی ہونے کی بشارت بھی دے دی گئی، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بلال حبشی اب بھی ہمارے ساتھ ہے، جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا، صحابہ کرام 10,000 صحابہ کرام کا لشکر وہاں گیا، مکہ فتح ہوا، کفار مکہ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔
اللہ کے محبوب نے فرمایا بلال کہاں ہے بھائی؟ بلایا گیا، اعزاز دیکھے بے مقام دیکھے، بلایا گیا اس کہ حضور میں حاضر ہوں، فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چل جاؤ، اذان دو، اذان دو۔ سیدنا بلال حبشی نے عرض کی حضور میں چہرہ کدھر کروں؟ ہم اذان دیتے نا بیت اللہ شریف کے منہ کرتے، فرمایا جدھر میں کھڑا ہوں تم ادھر چہرہ کر کے اذان دے دو۔ آج بیت اللہ نیچے ہے، بلال حبشی کے پاؤں بیت اللہ کے اوپر ہیں، یہ اللہ نے آپ کو اعزاز دیا۔ کفار مکہ نے جب آواز سنی، آواز سنی، اعتراض کیا، حضور آپ نے ہمارے غلام کو، نوکر کو ہماری موجودگی میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا، ہم مکہ کے رئیس بھی ہیں، چودھری ہیں، نواب ہیں، ہم نیچے کھڑے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے سمجھا یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ عزتوں سے نوازتا ہے، مقام و مرتبہ سے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال حبشی نے تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، پھر اللہ نے بھی آپ کو اعزاز دیا، محبوب خدا بھی آپ کو عزت و تکریم عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کا ذکر خیر قبول فرمائے، آپ کی صحت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔